رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور گرمی بھی عروج پر تھی۔ تیز ہواؤں کے جھونکے ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے آگ برس رہی ہو، پر شہر کی سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں کیونکہ لوگ سحری کے بعد گھروں میں عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جو اس گرم دھوپ میں بھی بھوک اور پیاس کی حالت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام زاہد ہوتا ہے۔ یہ ایک غریب پر محنتی مزدور تھا جو روزانہ دہاڑی لگا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا تھا، لیکن آج قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ زاہد صبح سے کام کی تلاش میں نکلا ہوتا ہے مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں مل رہی ہوتی اور سورج سر پر آ چکا ہوتا ہے اور پیاس کی شدت سے زاہد کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے، مگر زاہد نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوپہر کے وقت زاہد ایک گلی کے کونے میں آ کر تھک کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑتی ہے جو کوڑے کے ڈھیر میں سے کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ جب زاہد پاس جا کر دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ ایک خشک روٹی کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ زاہد اس بچے سے نرمی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا تم بہت بھوکے ہو؟ بچہ آگے سے بہت افسردگی کے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اور میری بیمار امی جان بھی گھر میں ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پیسے ہیں جس سے وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ یہ سن کر زاہد کا دل لرز گیا، جبکہ زاہد خود بھی شدید بھوکا تھا، مگر اس نے بچے کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل پگھل سا گیا اور اس نے فوری جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر زاہد کی جیب خالی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اس بچے سے کانپتی آواز میں کہا کہ یہ جو روٹی ہے اسے آپ کھا لو، جبکہ زاہد کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ بھی روزے سے ہے، اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو شاید بے ہوش ہو جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا تو روزہ ہے اور مجھے اس کی برکت سے صبر ہے۔ زاہد کی یہ قربانی اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو چکی تھی۔ پھر اچانک سے ایک گاڑی زاہد کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک صاحب اترے۔ وہ زاہد کو غور سے دیکھنے لگے۔ زاہد نے بہت پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ پیاس سے بھی نڈھال تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔ پھر وہ صاحب زاہد کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی، میں کئی دنوں سے ایک ایماندار مزدور ڈھونڈ رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ زاہد حیرت سے ان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے زاہد کے حق میں مدد تھی جو اس کو اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے مل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی زاہد کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے اور وہ فوری سے راضی ہو گیا۔ چند دن بعد ہی زاہد کی زندگی بدل چکی تھی کیونکہ اسے ایک اچھی سی نوکری مل چکی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں جگہ جگہ نہیں پھرنا پڑتا تھا اور وہ ہر روز اللہ پاک کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے روزہ رکھ کر ایک مشکل آزمائش میں صبر کیا اور اللہ پاک نے اسے بچے کے ساتھ کی گئی اچھائی کا اچھا صلہ دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں صبر اور قربانی کرنا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔